اب اس سے آگے ہم ایک اور آیت کریمہ کا آج جائزہ لینا چاہتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا، بخش دے گا، لکا محبوب تمہارے لیے، معاف کر دے گا، بخش دے گا، لکا اللہ معاف کر دے گا تمہارے لیے، کنہیں ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تیرے اگلوں کو بھی اور تیرے پچھلوں کو بھی۔ اس میں حضور کا مقام شفاعت بیان کیا گیا ہے، حضور علیہ السلام کا مقام شفاعت بیان کیا گیا کہ محبوب جو تیرے اتباع، تیرے پیروکار اور محبوب تجھ سے ایمان کا تعلق رکھنے والے، بے شک گنہگار ہوں مگر ایمان کا تعلق اور ایمان کے حوالے سے پیروی تیری کرنے والے ہوں، خواہ وہ پہلے ہو یا قیامت تک بعد میں کسی دور میں بھی آتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی تیری خاطر اگلوں کو بھی بخش دے گا، پچھلوں کو بھی بخش دے گا۔ یہاں اللہ جل مجدہ نے مدار بخشش بھی حضور کی رضا کو ٹھہرایا۔ آپ نے غور کیا، مدار بخشش بھی حضور کی رضا کو ٹھہرایا۔ اب یہ لکا کے تحت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اس میں بخشش کا بھی حضور کے لیے کیا جانا یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اگر آج کی گفتگو مکمل ہو گئی وقت میں انشاءاللہ تو میں اگلا جمعہ فقط اس موضوع پر بیان کروں گا، جس میں قرآن مجید کا فلسفہ بخشش بیان ہوگا۔ قرآن مجید کا فلسفہ بخشش اور فلسفہ مغفرت، اور پورا قرآن پڑھ کر اس نتیجے پر انسان پہنچتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ جل مجدہ نے اپنی بخشش کا اصول بیان کیا ہے، اصول ہر جگہ ایک ہے، جسے بخشا ہے محبوب کے لیے بخشا۔ اگر آج کا موضوع آج ختم ہو گیا تو آئندہ جمعہ ہم لکا کے تحت اس باب کو بیان کریں گے انشاءاللہ، نہیں تو اس سے اگلے جمعہ پر یہ بات چلی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا محبوب تمہارے لیے، تیرے اگلوں کو بھی اور تیرے پچھلوں کو بھی۔ اور یہاں اگر ما تقدم من ذنبک، ذنب سے مراد گناہ لیا جائے، ذنب کے دو معنی ہوتے ہیں، بعد میں نشین فرمایا۔ اب یہ بھی وہ پہلے نقطے سے متعلق بات ہو گئی۔ بہت سے مترجم ایسے ہیں، درجنوں ترجمے قرآن مجید کے، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ذنب کا معنی ملے گا گناہ، اور اس کا ترجمہ لکھا ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اے محبوب معاذ اللہ تیرے اگلے گناہ بھی بخش دے گا، پچھلے گناہ بھی بخش دے گا۔ درجنوں ترجمے اٹھا کر پڑھ لیجئے، اگر کسی ترجمے کو غلط کہنا کفر ہے، اب میری بات سمجھ رہے ہیں، تو درجنوں ترجمے اس موضوع پر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے اگلے گناہ بھی بخش دے گا ذنب، اور تیرے پچھلے گناہ بھی بخش دے گا۔ جبکہ اہل معرفت اور اہل ادب نے اس ترجمے کو قبول نہیں کیا۔ آپ لغت کی، عربی ادب کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ذنب کے دو معنی، ذنب کا معنی بے شک گناہ بھی ہے، مگر ذنب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کسی کی پیروی کرنے والے ہوں، جن کو پیروی کی نسبت حاصل ہو، یہ تعلق کی نسبت حاصل ہو، اس کو بھی ذنب کہتے ہیں، اس کو بھی ذنب کہتے ہیں۔ یہ عربی لغت کی کتابوں میں اور شروع اور تفاسیر میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہاں ذنب کا سے مراد یہ نہیں کہ تیرے گناہ، بلکہ ذنب کا سے مراد ہے محبوب تیرے پیروکار، ذنبک سے مراد ہے محبوب تیرے پیروکار۔ اگر معاذ اللہ گناہ مراد لے لیے جائے، یہ معنی گناہ والا لے لیا جائے، جسے میں برملا غلط کہہ رہا ہوں، اس کو برملا غلط کہہ رہا ہوں، جس معنی کو برملا غلط کہہ رہا ہوں کہ تیرے اگلے گناہ اور تیرے پچھلے گناہ بخش دیے معاذ اللہ، اگر یہاں گناہی کا معنی مراد لے لیا جائے تو کون سے گناہ ہیں حضور کے؟ وہ جو اگلی زندگی گزری وہ بعثت سے پہلے کی زندگی ہے نا، 40 برس پہلے کی زندگی، اور پچھلی زندگی بعثت اعلان نبوت کے بعد کی زندگی۔ جو زندگی اعلان نبوت سے پہلے گزری اس زندگی کو تو حضور دلیل رسالت بنا رہے، فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ جب اعلان نبوت کیا، سب سے پہلا اعلان نبوت کیا، کفار کو کہا کہ لوگوں
ان بتوں کے سامنے اپنے سر مت جھکاؤ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، میں اس کا سچا نبی اور رسول ہوں۔ اس پر کفار نے دلیل طلب کی، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نبی تب مانیں گے اور آپ کے رب کو واحد اللہ تب مانیں گے جب آپ اس دعوے پر دلیل پیش کریں، کوئی دلیل دے۔ اتنا بڑا دعویٰ، ہماری نسلیں بتوں کی پوجا کرتی آ رہی ہے، سارا زمانہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو 360 خداؤں سے ہٹا کر ایک خدا کا ہمیں بندہ بنانا چاہتا اور اپنی نبوت اور رسالت کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ ہم کیسے کر لیں؟ کوئی دلیل تو دے۔ اس وقت اگر اللہ پاک چاہتا تو چاند کو ٹکڑے کروا کر بھی حضور کی دلیل نبوت دے سکتا تھا، ڈوبے سورج کو پلٹوا کر بھی دلیل دے سکتا تھا، کنکریوں سے کلمہ پڑھا کر دلیل دے سکتا تھا، خارجی معجزات حضور کے دست اقدس میں صادر ہو سکتے تھے، مگر کوئی خارجی دلیل پیش نہیں کی۔ بلکہ کیا دلیل پیش کی؟ حضور نے پوچھا باری تعالیٰ اب یہ دلیل مانگتے ہیں تیرے ہونے پر کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے ہونے کے ایک ہونے کے دعوے پر دلیل مانگتے ہیں، تو کیا دلیل پیش کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب تو میرے ہونے پر اپنے ہونے کی دلیل پیش کر، میرے ہونے پر اپنے ہونے کی دلیل پیش کر دے، اور میرے وحدہ لا شریک ہونے پر یہ دلیل پیش کر دے کہ کوئی میرے جیسا دکھا دو، کوئی میرے جیسا دکھا دو، کوئی میری زندگی میں عیب دکھا دو، میری زندگی میں نقص دکھا دو، میری زندگی میں جھول دکھا دو، میری زندگی میں غلطی دکھا دو، میری زندگی میں کوئی لغزش دکھا دو، کوئی خطا دکھا دو۔ بچپن سے لے کر 40 برس کی زندگی، میرا بچپن بھی یہاں گزرا جس معاشرے میں ہر طرف شراب کی وجہ سے لگتی تھی، جس معاشرے میں جوئے کے بازار گرم ہوتے تھے، جس معاشرے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جس معاشرے میں کسی کی سیرت پاک نہ تھی اللہ ماشاء اللہ، ایسے غلیظ معاشرے کے اندر میرا بچپن گزرا، میرا لڑکپن گزرا، میری جوانی گزری، میرا عالم شباب بیتا، اور میں 40 برس کی عمر کو پہنچا۔ میں جدھر جاتا تھا ہر طرف شراب کی محفلیں گرم تھی، مگر شراب کی بو کا دبا میرے کردار پر نظر نہیں آتا۔ جوئے کے بازار گرم تھے، مگر جوئے کا کوئی تلوث میری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ بتوں کی پوجا ہوتی، میں اپنے چچا کی انگلی پکڑ کے جاتا، میرا چچا جا کر بتوں کی پوجا کرتا، میرے اجداد اقارب بتوں کی پوجا کرتے، فیملی کے قریش میں جن کے ساتھ کام کاج کے لیے جاتا وہ پوجا کرتے، مگر کوئی سمجھا دو یہ بات عقل مانتی ہے کہ بچہ بڑے کے ساتھ جا رہا ہو، بڑا بتوں کی پوجا کر رہا ہو، بچہ کھڑا نفرت کر رہا ہو۔ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا، تم دلیل طلب کرتے ہو، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل ہی ما تقدم من ذنبک، جو پہلے زمانہ گزر گیا وہی دلیل بنائی جا رہی ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ 40 برس گزر گئے، میں اپنی 40 برس کی پہلی زندگی کو اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ افلا تعقلون، عقل سے کام لو، غور و خوض کرو، میری کتاب زندگی کا ایک ایک برق کھول کے دیکھ لو، میری سیرت کی کتاب کی ایک ایک سطح اٹھا کے دیکھو، میرے شب و روز کو دیکھو، میری خلوتوں اور جلوتوں کو دیکھو، میرے سفر اور حضر کو دیکھو، میں شام کی منڈیوں تک تجارت کے لیے گیا، تمہاری دشمنیاں ہیں میرے ساتھ، میں نے جنگوں میں شرکت کی، معاہدات میں شرکت کی۔ 40 برس کی زندگی معمولی زمانہ نہیں ہے، میں اپنی پوری زندگی تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اگر اس میں کہیں جھول نظر آ جائے تو میری دعوی نبوت کا انکار کر دینا۔ تو حضور نے اپنی نبوت منوائی اور اللہ کی توحید منوائی کس زندگی کے بلبوتے پر؟ وہ جو پہلی زندگی گزر گئی تھی۔ تو یا قرآن یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ایک طرف گزری ہوئی زندگی کو حضور دلیل توحید بنا کے پیش کر رہے ہو، اور دوسرے مقام پر قرآن کہہ رہا ہو کہ جو تو نے پہلی زندگی میں گناہ کی ہم نے بخش دیے؟ ارے وہ گناہ گارانہ زندگی تھی تو وہ دلیل توحید بن سکتی؟ وہ دلیل نبوت بن سکتی؟ ہرگز نہیں بن سکتی۔ اور پھر یہ تو تھی پہلی زندگی جب اعلان نبوت نہ ہوا تھا، اب پھر وما تاخر کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اگر گناہ کا معنی مراد لے لے تو جو گناہ معاذ اللہ پہلے کیے اور جو بعد، تو بعد سے مراد کون سا زمانہ ہے؟ اعلان نبوت کے بعد کا۔
وہ 23 برس جو اعلان نبوت کے بعد بھی تھے، اگر اس میں بھی معاذ اللہ کوئی گناہ ہوئے ہیں اور معاذ اللہ لغزشیں اور غلطیاں ہوئی ہیں، تو پھر ایسے نبی کی نبوت پر کون ایمان لا سکتا ہے؟ اب بات تو شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت محترم، اللہ جل مجدہ نے حضور کو پیدائش کے وقت سے معصوم بنایا، پیدائش کے وقت سے ہی معصوم بنایا، اور نہ صرف گناہ سے مراد معاذ اللہ کوئی کبائر ہی کی بات ہے، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لغزشوں سے بھی پاک کی۔ اگر یہاں ذم سے مراد آپ معمولی لغزشیں لے لینا، معمولی لغزشیں، ان سے بھی پاک کیا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے نبی کبھی لغزش کا شکار ہی نہیں ہوئے، کبھی بھٹکے ہی نہیں راہ حق سے۔ اگر یہ بھٹک جاتے تو بھٹکے ہوئے کو راہ پر کون لاتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ پھر درست ترجمہ کیا ہے؟ ضم کا دوسرا معنی میں نے تو نہیں بنایا، وہ بھی لغت کی کتابوں میں موجود ہے، مفسرین نے لیا ہے۔ فرمایا لیغفر لک، اور پھر ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اپنے گناہ معاف کیے جا رہے ہوں تو اس میں تیرے لیے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے اپنے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو اللہ کا کرم ہے، تیرے لیے کہنے میں اتنی افادیت نہیں جتنی اس تصور میں کہ محبوب ہم نے تیرے اگلوں کے بھی اور تیرے پچھلوں کے بھی اس لیے گناہ معاف کر دیے کہ وہ تیرے ماننے والے تھے، وہ تیرے ماننے والے تھے، کیونکہ تیرے سایہ شفاعت میں آ گئے تھے، ایمان سے تیری پیروی کر لی تھی، انہوں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا تھا، سو کلمہ پڑھ کے جتنے گناہ گار ہوئے ان کو اپنے گناہوں کی سزا ملے گی، مگر گناہوں کی سزا بھگت کر تیرا ہر امتی بالآخر جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ فقط تیرے لیے، فقط تیرے لیے۔ کافر بھی تو ہے، ایک کافر گناہ کرتا ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس کے عذاب میں کبھی کمی تک نہ ہوگی۔ ایک طرف تو کافر کی یہ کیفیت اور دوسری طرف حضور کی امتی کے لیے فرمایا، حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ان زنا و ان سرقہ یا رسول اللہ، کیا اس سے چوری اور بدکاری جیسے افعال اور گناہ سرزد ہو پھر بھی؟ فرمایا نعم ان زنا و ان سرقہ، ہاں ایسے گناہ کر بیٹھے پھر بھی جنت میں جائے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا، بات سمجھ میں نہ آئی کہ حضور اگر ایسے گناہ کر بیٹھے پھر بھی؟ فرمایا نعم، ہاں پھر بھی۔ فرماتے ہیں میں نے تیسری بار سوال کیا، آقا جو کلمہ پڑھ لے جنت میں جائے گا، ایسے گناہ کر بیٹھے پھر بھی؟ اس وقت حضور جلال میں آ گئے۔ فرمایا ابو ذر اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے، یہ عربی محاورہ ہے کسی کو چونکانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے۔ اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کرے جو میرا کلمہ پڑھ لے گا جنت میں جائے گا۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس ارشاد کا معنی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں ارشاد تو آ جاتے ہیں، معنی سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ غلط مفہوم نہ پہناتے پھریں۔ معنی اس کا یہ ہوا کہ جو شخص حضور کی امت میں آ گیا، حضور کا کلمہ گو ہو گیا، حضور کی غلامی کے سائے کے تلے آ گیا، وہ جتنا بھی گناہ گار ہو اس کو گناہ پر سزا ہوگی، قبر میں حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، دوزخ عذاب اپنے اعمال کی بنا پر سزا بھگتے گا، مگر کافر ہوگا جو حضور کا کلمہ جس نے نہیں پڑھا وہ عمر بھر ہمیشہ عذاب میں رہے گا، اور جو حضور کے کلمے میں آ گیا وہ سزا کا زمانہ گزار کر بالآخر نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا معنی تھا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ کیا؟ اب یہ کس لیے ملا بتائیے؟ وہ کافر ہے وہ تو بالآخر جنت میں نہیں جا رہا، اور مسلمان بالآخر جنت میں جا رہا ہے، تو یہ بالآخر جنت میں کیوں گیا؟ بولیے، حضور کے لیے۔ یہ وعدہ ہے قرآن میں جو کہا جا رہا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محبوب جو
ایمان کے اور پیروی کی نسبت سے تیرے تابع ہو گئے، تیرے تابع ہو گئے، وہ خواہ اگلے تھے خواہ پچھلے تھے، تیری خاطر سب بخشے جائیں گے، یعنی بالآخر بخشے جائیں گے، اور وہ حضور کی شفاعت سے فائدہ پائیں گے، حضور کی شفاعت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بخشش کا مدار بھی حضور کی رضا کو ٹھہرایا۔